بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 54 پڑھیں گے۔ در ذکر اکابر علماء شیعہ علی بن محمد بن علی ابو الحسن بن زید استرابادی المعروف فصیحی کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 981۔ نکاح متع اور 3 طلاقیں۔ شیخ اجل ابو الفتح رازی نے اپنی تفسیر میں آیت متع کے ضمن میں تحریر فرمایا۔ ابن سکرہ ایک متصب سنی شاعر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مذہب شیعہ میں نکاح متع حلال ہے اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ چاہے 70 طلاقیں کیوں نہ دے، مگر شیعوں کی نظر میں وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، تو اسے شیعوں کے دونوں مسئلے عجیب محسوس ہوئے۔ پھر اس نے شیعوں پر طعن کرتے ہوئے یہ قطعہ لکھا تھا: اے وہ شخص جو متع کو اپنے دین میں حلال سمجھتا ہے، اگرچہ وہ مہر کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اور 70 طلاقوں کو بھی طلاق بائن نہیں سمجھتا، اسی لیے تمہاری پیدائش پاک ہوئی ہے، لہٰذا ان مراسم کی سپاس گزاری کے لیے جتنا ہو سکے حمد و شکر بجا لاؤ۔ اس کے جواب میں فصیح نے یہ شعر کہے تھے: اے متع کا انکار کرنے والے لوگو، تمہاری بیٹیوں نے تو صدر اول میں اس فعل پر اپنی رضا کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے اس سے کوئی نفرت محسوس نہیں کی تھی، جبکہ تم جاہل فتویٰ فروشوں کے بندے اور غلام بن چکے ہو، اور تمہیں یہ علم نہیں ہوا کہ ہمارا یہ فعل ابن سکرہ کی تائید کرنے والوں کی شرمگاہ کو پارا پارا ہونے سے بچانے کا سبب ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ فصیح نے ابن سکرہ کی 70 طلاقوں کا بھی جواب دیا ہوگا، لیکن اس سلسلے میں ان کے اشعار ہماری نگاہ قاصر سے نہیں گزرے۔ ان اشعار کی تفصیل کے لیے ہم عرض کرتے ہیں: مذہب شیعہ میں یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بالتواتر مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں متع جائز تھا اور آپ نے مسلمانوں کو متع کرنے کی اجازت دی تھی، اور حضرت کے بعد حضرت ابو بکر کے عہد حکومت میں بھی متع جاری رہا، اور حضرت عمر نے اپنی حکومت کے ایام میں نکاح متع پر پابندی عائد کر دی اور اسے حرام قرار دے دیا۔ حضرت عمر کے مذکورہ فتوے کو اہل علم صحابہ میں خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ یہی وجہ کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے: نکاح متع اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر ایک رحمت تھی، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کسی بدبخت کے علاوہ جہاں میں کوئی زنا نہ کرتا۔ اس مسئلے پر مجلس نحوم میں ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ مسئلہ طلاق کے متعلق قرآن مجید میں اس حقیقت کا شاہد عدل ہے کہ 3 طلاقیں جو بیک دی جائیں وہ کبھی بھی بائن اور مؤثر نہیں ہو سکتی، البتہ وہ ایک طلاق کے حکم میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اس سے مراد طلاق رجعی ہے، ورنہ بائن کے 2 مرتبہ طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ 3 طلاق کا مفہوم 3 مرتبہ طلاق دینا ہے، ایک ساتھ 3 بار لفظ طلاق کا استعمال نہیں ہے، اور اس کی واضح ترین دلیل یہ کہ طلاق زوجیت چاہتی ہے، تو ایک طلاق کے بعد جب تک رجوع نہ ہو یا عدت کے بعد دوبارہ عقد نہ کیا جائے، دوسری طلاق کا موضوع ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق اگر 3 ہے تو دوسری زوجیت کب واپس آئی ہے، اور اگر سب ملا کر 1 ہے تو 3 طلاق کے احکام نافذ کرنا غلط ہے۔ یہ صرف حضرت عمر کی ایجاد ہے جو رسول اکرم اور صحابہ دونوں کے خلاف ہے۔ بیک وقت 3 بار طلاق کہنے سے در حقیقت 1 طلاق واقع ہوتی ہے، 3 واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ لعان کے لیے 4 بار قسم کھانی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لعان میں یہ کہے کہ میں 4 قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں اپنی بیوی کے خلاف کہہ رہا ہوں، تو یہ لعان کی 4 قسمیں شمار نہ ہوں گی بلکہ وہ پہلی قسم شمار ہوگی۔ اور اسی طرح سے حج میں حکم ہے کہ ہر جمرہ کو 7 کنکر مارے جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں 7 کنکر لے کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو وہ 7 نہیں بلکہ 1 کنکر شمار کیا جائے گا۔ محدثین اہل سنت نے ابن عمر سے یہ روایت نقل کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیوی کے طہور کا انتظار کیا جائے اور اس سے ہر طہور میں علیحدہ علیحدہ طلاق دی جائے۔ سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں حسب ذیل دفعات کی وضاحت کی گئی ہے۔
نمبر 1 طلاق اس وقت ہو جب عدت شروع ہونے کا امکان ہو، یعنی عورت زمانہ طہارت میں ہو۔ نمبر 2 عدت کا مکمل حساب رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 مطلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے کہ شاید خدا دونوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے اور حالات پھر سازگار ہو جائیں۔ نمبر 4 عدت کے خاتمے پر 2 میں سے ایک راستہ اختیار کیا جائے، یا رجوع کر کے واپس کر لیا جائے یا پھر گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ نمبر 5 طلاق میں 2 عادل گواہ فراہم کیے جائیں، اس طرح طلاق کی مقدار میں خود بخود کمی ہو جائے گی اور حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ نمبر 6 طلاق کو عورت کی بے بسی کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ خدا از غیب بھی رزق دے سکتا ہے اور نئے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ نمبر 7 جن عورتوں کے پاک ہونے میں شک ہو ان کی عدت کا زمانہ 3 ماہ ہے۔ نمبر 8 جن عورتوں کو کسی وجہ سے حیض نہیں آ رہا ہے اور اس کا زمانہ حیض کا ہے تو ان کا عدہ بھی 3 ماہ ہے۔ نمبر 9 حاملہ عورتوں کا زمانہ عدہ وضع حمل تک ہے۔ اگر وضع حمل 3 ماہ کے اندر ہی ہو جائے تو 3 ماہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ دونوں قوانین پر عمل کرنے کے مترادف ہیں۔ نمبر 10 انہیں طلاق کے دوران مناسب سکونت فراہم کی جائے۔ نمبر 11 حاملہ ہے تو زمانہ عدت میں نفقہ دیا جائے۔ نمبر 12 بچے کو دودھ پلائیں تو دودھ کی اجرت دی جائے۔ یہ قانون طلاق کے علاوہ عام حالات میں بھی ہے، اس لیے کہ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے اور دودھ نفقے میں شامل ہے، لہذا اس کے انتظام کی ذمہ داری باپ پر ہے، ماں پر نہیں ہے۔ وہ اجرت یہ قیمت لے سکتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک ہی مجلس میں 3 بار لفظ طلاق کی ادائیگی کو طلاق بائن قرار دیا، جبکہ شریعت مصطفیٰ میں زوجین کو ایک دوسرے سے رجوع کرنے کی اجازت موجود تھی، مگر انہوں نے اپنی فطری سختی سے کام لیتے ہوئے خدا اور رسول کی طرف سے تفویض کردہ شفقت کو بھی ختم کر دیا۔ اور ہمارا یہ مشاہدہ کہ جب بھی کسی سنی مرد نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اور کچھ دیر کے بعد جب جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اسے اپنی غلطی پر ندامت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے گھر کا شیرازہ بکھرنے سے بچ جائے اور زوجین میں جدائی واقع نہ ہو اور اولاد کو ماں باپ دونوں کا یکساں پیار میسر رہے، تو شیخین کے پیروکار علماء زبردستی ان کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں کہ بس اب تمہاری مصالحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں عجیب ترین بات یہ کہ شیخین کے پیروکار اس طلاق کو طلاق بدعت کہتے ہیں، مگر بدعت سمجھنے اور کہنے کے باوجود بھی اس کے مؤثر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور یوں مسلمان گھرانوں کے لیے رحمت و شفقت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس طلاق کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ ایسی طلاق شریعت میں طلاق تو نہیں سمجھی جاتی، مگر شیخین کے پیروکار اسے طلاق بائن قرار دے کر عدت کے فوراً بعد اس کے دوسرے نکاح کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اکثر مقامات پر ایسا ہی ہو رہا ہے، جبکہ عورت پچھلے شوہر کے حوالہ عقد میں ہوتی ہے مگر اسے زندگی دوسرے مرد کے ساتھ بسر کرنا پڑتی ہے، جو کہ سراسر حرام ہے۔ اور اگر ایسے نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد حضرت علی سے دشمنی نہ رکھے اور ان کے پیروکاروں کو کافر نہ کہے تو اور کیا کرے۔ طلاق کا حدود و اربا۔ ہمارے مشائخ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا جن عورتوں کو ایک ہی مجلس میں بیک وقت 3 طلاقیں جاری کی گئی ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تو شوہردار ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک 4 حدود جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر ان 4 شرائط میں سے ایک بھی کم ہو تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 1 طلاق طہور میں دی جائے اور اس طہور میں شوہر نے بیوی سے مقاربت نہ کی ہو۔ نمبر 2 مرد اپنے اختیار سے طلاق جاری کرے، جبر سے طلاق نہ لی گئی ہو۔ نمبر 3 طلاق کے وقت 2 عادل گواہ موجود ہوں۔ نمبر 4 عورت دونوں گواہوں کے سامنے اس بات کا زبان سے اقرار کرے کہ وہ طہور میں ہے اور اس طہور میں اس کے شوہر نے مقاربت نہیں کی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان شرائط پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ شرائط ضروری ہیں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امت میں غلط طلاق کا رواج چل نکلا ہے، پھر جب وہ طلاق یافتہ عورتیں دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہیں تو نکاح حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے بھی کم ہیں، کیونکہ جب نکاح ہی فاسد ہو گیا تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد حضرت امیر کی محب ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امیر المومنین سے پاکیزہ ولادت والا ہی محبت کرے گا۔
پلید نطفہ والا علی سے محبت نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہم سے مخنث دیوس اور ولد الحیض اور ولد الزنا محبت نہیں کرے گا۔ آخر میں ہم ابن سکرہ کی الزام کی پرزور تردید کرتے ہیں کہ ہم متع بلا مہر کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ نکاح متع حق مہر کے بغیر منعقد نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن الفرج بن صالح ربیع خوئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے ابو الحسن علی بن عیسیٰ نے ابو سعید سیرانی سے ابتدا میں ادب عربی کی تعلیم حاصل کی، پھر ابو علی فارسی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے 20 سال تک استفادہ کرتے رہے، اور پھر وہ اپنے دور کے علامہ بن گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ ابو الحسن علی بن عیسیٰ دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ عثمان بن جنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تینوں دریا کی سیر میں مصروف ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحسن نے چلا کر کہا، سادات کرام، عجیب بات ہے کہ عثمان تو آپ کے ساتھ ہو اور علی کنارے پر کھڑا ہو۔ ماہ محرم سن 420 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ سعید بن محمد بن سعید الجرجی الکوفی الخوئی، آپ نحو کے امام تھے اور انہوں نے علم نحو پر اپنا مشہور رسالہ جرومیہ تالیف کیا تھا۔ معنی الکتاب الانساب میں لکھا، سعید بن محمد صادق اللہجہ تھے، اگرچہ وہ غالی شیعہ تھے۔ امام اہل سنت یحییٰ بن معین سے جب سعید کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ صدوق ہے۔ سعید کوفہ سے بغداد آئے تھے اور انہوں نے یحییٰ بن زیاد فرا نحوی سے مناظرہ کیا تھا، جس کی بدولت انہیں بڑی شہرت نصیب ہوئی تھی۔ شارح کافیہ ابن حاجب محمد بن حسن رضی استرابادی، صاحب طبقات نہا رقم طراز ہیں۔ محمد بن حسن رضی استرابادی نحو کے مشہور امام ہیں اور انہوں نے کافیہ ابن حاجب کی مشہور شرح تالیف کی، اور اس جیسی کتاب اس سے پہلے کسی نے تالیف نہیں کی تھی۔ متاخرین نحوی شرح رضی کو اپنے لیے غیبی تحفہ قرار دیتے ہیں، اور علم نحو کے جملہ شیوخ و طلاب اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ رضی علیہ رحمٰن نے اپنی شرح کافیہ کے آغاز میں لکھا کہ میں نے یہ شرح امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر لکھی۔ اگر کتاب کو قبولیت عامہ کی سند ملی تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے ہوگی، اور اگر یہ کتاب ٹھکرا دی گئی تو اس میں خاکسار کا قصور طبع شامل ہوگا۔ رضی علیہ رحمٰن نے سن 683 ہجری میں شرح مکمل کی، اور 3 برس بعد سن 686 ہجری میں ان کی وفات واقع ہوئی۔ آپ نے ابن حاجب کی دوسری کتاب شافیہ کی شرح بھی لکھی تھی، لیکن اس سے زیادہ شہرت نہ مل سکی کیونکہ لوگوں کا رجحان علم نحو کی طرف زیادہ اور علم صرف کی طرف کم رہا۔ الشیخ العالم المدقق فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن ادریس الحجلی، بلند پردازی میں آپ فخر الدین رازی سے بہت آگے، اور فقہ اور نقطہ ترازی میں محمد بن ادریس شافعی کے لیے باعث رشک تھے۔ آپ کی تالیف کردہ کتاب السرائر آپ کی علم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے شیخ ابو جعفر طوسی کی تصانیف پر کچھ اعتراضات اور استدراکات بھی کیے، اور عالم جوانی میں آپ کی وفات ہوئی اور آل محمد کے جوار میں منتقل ہو گئے۔ شیخ فاضل یحییٰ بن احمد بن یحییٰ بن سعید حضلی الحلی، آپ سن 601 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ علم لغت، فقہ و اصول فقہ میں سر آمد روزگار تھے۔ آپ نے ابن اخضر سے درس حدیث حاصل کیا، اور بقول ذہبی آپ مشہور شیعہ تھے۔ شیخ حسن بن داؤد لکھتے ہیں، شیخ امام علامہ یحییٰ بن احمد بن سعید مذہب امامیہ کے متواتر افاضل میں سے بڑے اعلیٰ درجے کے عابد و زاہد تھے۔ آپ علم و ادب و فقہ و اصول میں ماہر تھے، اور آپ نے فقہ میں جامع الشرائع اور اصول فقہ میں المدخل جیسی مفید کتابیں تالیف فرمائیں۔ آپ نے سن 690 ہجری میں وفات پائی۔ شیخ محقق نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید حلی، آپ اہل دین کے لیے نجم اور دشمنان دین کے لیے رجم تھے۔ کتاب
حسن بن داؤد میں مذکور ہے شیخ ابو القاسم ملت جعفریہ کے عظیم الشان محقق و مدقق تھے، اور آپ تمام صاحبان امامہ سے افضل تھے، اور حجت و برہان میں سب سے قوی اور صورت فہم میں بے مثال تھے، اور انہوں نے بہت سی علمی و تحقیقی کتابیں تالیف فرمائیں۔ آپ کی کتابوں میں سے شرح الاسلام، کتاب المعتبر، مسائل غریہ، مسائل مصریہ، المسالک فی اصول الدین، المعارج فی اصول فقہ، اور کتاب التنبیہ فی المنطق زیادہ مشہور ہوئی، اور انہیں قبولیت عامہ کی سند ملی۔ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، اور آپ کے اکثر تلامذہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ایک بار آپ کے علم و ادب کا شہرہ سن کر سلطان المحققین خواجہ نصیر الدین طوسی بغداد سے آپ کی خدمت میں حلہ تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے قبلے کے دقیق مسائل معلوم کیے۔ آپ نے جواب باثواب سے انہیں مطمئن کیا، جس کی وجہ سے سلطان المحققین آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل ہوئے، اور انہوں نے آپ کے اجتہاد کا اعلان کیا۔ آپ کی وفات سن 676 ہجری میں واقع ہوئی۔ الشیخ القریر علامہ جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطہر ہلی المعروف علامہ ہلی۔ آفتاب کسی کے اشارے انگشت کا محتاج نہیں ہوتا، اور آفتاب ہمیشہ خود ہی اپنی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علم و ادب کا یہ آفتاب ہمارے تعارف کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ آپ حلہ شہر میں پیدا ہوئے، اور آپ نے علم الکلام، فقہ اور اصول و ادب اور دیگر علوم آل محمد، فقیہ اہل بیت شیخ نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید ہلی اور اپنے والد ماجد سدید الدین یوسف بن علی بن مطہر ہلی سے حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فلسفہ و حکمت کی تعلیم سلطان اقلیم تحقیق استاد البشر خواجہ نصیر الدین طوسی سے حاصل کی، اور ان کے علاوہ اپنے دور کے مشاہیر علی بن عمر کاتبی قزوینی شافعی اور ملا قطب الدین علامہ شیرازی کے بھانجے محمد بن احمد کشی اور دیگر علماء خاصہ و عام سے اقتباس سے ضیاء کیا۔ آپ اپنے دور میں شیعان جہاں کے مرجع عالی قدر تھے۔ آپ نے مذہب آل محمد کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور مخالف علماء سے مناظرے کر کے ہر جگہ حق کا سکہ بیٹھایا، اور ائمہ ہدیٰ کا پرچم لہرایا۔ سلطان محمد خدا بندہ کا اعلان تشیع۔ حافظ ابرو ایک سنی مورخ تھے۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں اپنے مذہب کی تاریخی شکست کا اپنے لفظوں میں اقرار کیا۔ وہ لکھتے ہیں: سلطان الجائتو محمد خدا بندہ کے ذہن رسا میں خدا نے مذہب اہل سنت کا بطلان بیٹھا دیا۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ دربار میں سنی اور شیعہ علماء کو مطلب کر کے ایک مباحثہ منعقد کرایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فریقین کے بہت سے علماء کو دعوت دی، اور مقررہ تاریخ پر تمام علماء دربار میں حاضر ہوئے۔ اہل سنت کی طرف سے نظام الدین عبد الملک مراغی شافعی مناظر مقرر ہوئے، اور مذہب شیعہ کی نمائندگی کے لیے جمال الدین حسن بن یوسف ہلی کو منتخب کیا گیا، اور موضوع مناظرہ مسئلہ خلافت رکھ پایا، جس کے تحت سنی عالم نے اصحاب ثلاثہ کی خلافت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا تھا، اور علامہ ہلی نے اس کی تردید کرنا تھی، اور پھر دوسری نشست میں علامہ ہلی نے حضرت علی کی خلافت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا تھا، اور نظام الدین عبد الملک شافعی نے اس کی تردید پیش کرنا تھی۔ چنانچہ مناظرہ ہوا، اور علامہ ہلی نے نظام الملک کے دلائل کے تار و پور کو تار عنکبوت کی طرح سے کاٹ دیا، اور امیر المومنین کی خلافت کو قرآن و حدیث سے اس مدلل انداز سے پیش کیا کہ نظام الملک سے اس کا جواب نہ بن سکا۔ آخر کار دلائل قاہرہ سے مجبور ہو کر نظام الملک نے کہا: بادشاہ سلامت، ہمارے اکابر نے ایک راستہ اختیار کیا تھا، اور متاخرین نے ان کا دفاع صرف اس لیے کیا تاکہ امت اسلامیہ میں مزید تفرقہ بازی پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اب بھی یہی مناسب ہے کہ بزرگوں کی غلطیوں کو تشت اسبام نہ کیا جائے۔ اگر تان و تشنع کا دروازہ کھل گیا تو پھر امت اسلامیہ کا احترام خاک میں مل جائے گا۔ حافظ ابرو نے اپنے مذہب کی آبرو بچانے کے لیے دو ٹوک الفاظ میں یہ لکھنا پسند نہیں کیا کہ ہمارا عالم ہار گیا، اور علامہ ہلی نے تاریخی فتح حاصل کی، اور سلطان محمد خدا بندہ نے علامہ ہلی کے
دلائل قاہرہ سے متاثر ہو کر اعلان تشیع کر دیا۔ اس کے بجائے بیچارہ حافظ ابرو نے کتمان حق کو پرانے طریقے پر عمل کرتے ہوئے صرف اتنا لکھا کہ نظام الملک اور علامہ ہلی کے درمیان بہت سے مناظرے ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام فرماتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ سید موصلی اور علامہ ہلی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حق و باطل کی اس فیصلہ کن گفتگو میں مخالفین کی طرف سے ایک سید بھی شامل تھا جسے سید موصلی کہا جاتا ہے۔ جب علامہ ہلی اس تاریخ ساز مناظرے کو فتح کر چکے اور سلطان محمد خدا بندے نے دربار میں مذہب شیعہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد علامہ ہلی نے ایک مختصر خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ جیسے ہی علامہ ہلی نے ائمہ ہدیٰ پر صلوات و سلام پڑھا تو سید موصلی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور عقیدہ ناسبیت کی وجہ سے اٹھ کر کہا، کیا آل محمد پر صلوات پڑھنا جائز ہے جبکہ قرآن مجید میں صلوات صرف حبیب خدا پر پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور انہیں سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ لہٰذا اس آیت کی موجودگی میں صلوات صرف نبی اکرم پر پڑھی جا سکتی ہے، آپ کے علاوہ آپ کی آل پر صلوات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آل پر صلوات جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف اور بھوک اور مال و جان و ثمرات کی کمی سے۔ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں جن پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ یہ آیت مجیدہ پڑھ کر علامہ ہلی نے سید موصلی سے فرمایا، اللہ نے جتنے مصائب اور آزمائشیں بیان کی ہیں کیا وہ آل محمد پر نازل ہوئی ہیں یا نہیں، اور کیا انہوں نے ان تمام مصائب پر صبر کیا تھا یا نہیں، اور اگر انہوں نے صبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اعلان فرمایا کہ ان پر میری صلوات بھی ہے اور میری رحمت بھی ہے، لہٰذا اس آیت مجیدہ سے آل محمد پر صلوات بھیجنا ثابت ہوتی ہے۔ سید موصلی جو کہ اعلیٰ درجے کا ناسبی تھا چڑھ کر کہا، بھلا علی بن ابی طالب اور اس کی اولاد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے؟ علامہ ہلی نے فی البدیہہ فرمایا، اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی کہ تجھ جیسا ناخلف شخص بھی اپنے آپ کو ان کی اولاد کہہ رہا ہے۔ حاضرین نے جب علامہ ہلی کا یہ برجستہ جواب سنا تو اس ناسبی سید پر ہنسنے لگے اور بدبخت سر دربار خوب رسوا ہوا۔ پھر اسی دربار میں ایک شاعر نے کھڑے ہو کر یہ دو بیت پڑھے جس سے اس نام نہاد سید کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جب کوئی سید کسی ناسبی کے مذہب کی پیروی کرنے لگے تو وہ اپنے باپ کا فرزند نہیں ہے، اس سے تو کتا بھی طبیعت کے لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ کتے میں بھی اس کے باپ کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ مؤلف کہتا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھی ایسا اتفاق پیش آیا تھا کہ ایک نام نہاد سید سے مجھے تفضیل علی پر مباحثہ کرنا پڑا۔ میں نے دیگر دلائل دینے کے بعد اسے سید موصلی اور علامہ ہلی کا یہ مکالمہ سنایا تو بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بنایا۔ امام زمانہ کی شفقت۔ ذیل کا واقعہ اہل ایمان میں بڑا مشہور ہے، ہم بھی اسے اہل ایمان کی اضافہ عقیدت کے لیے اسے یہاں نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص سے علامہ ہلی نے بچپن میں صرف صرف و نحو کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں اور اس شخص کا تعلق مذہب اہل سنت سے تھا۔ اس کے متعلق علامہ ہلی کو معلوم ہوا کہ اس نے مذہب شیعہ کی تردید میں ایک کتاب لکھی ہے جو کہ اپنے دوستوں کو پڑھ کر سناتا رہتا ہے اور انہیں اپنی کتاب کے اقتباسات سنا کر اپنے دام تزویر میں پھنسا رہا ہے۔ علامہ ہلی نے ارادہ کیا کہ اگر کتاب مذکور کا نسخہ ہاتھ آ جائے تو وہ اس کی تردید لکھیں گے، مگر کتاب کو مؤلف اپنی کتاب کو نسخہ کسی کو دینے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر علامہ ہلی اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم یہ نسخہ مجھے بھی مطالعے کے لیے دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کتاب مطالعے کے بعد آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے بڑے اصرار کے بعد وہ نسخہ آپ کو دیا اور کہا کہ آپ یہ نسخہ لے جائیں مگر ایک رات سے زیادہ آپ اسے اپنے پاس نہ رکھیں، صبح ہوتے ہی آپ نے یہ نسخہ میرے پاس بھیج دیں۔
علامہ ہلی نے اس سے وعدہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ اس نسخے کو اس کے پاس بھیج دیں گے۔ نماز عشاء کے بعد علامہ ہلی نے اس نسخے کو نقل کرنا شروع کیا، مگر کتاب اچھی خاصی ضخیم تھی اور ایک شب میں اسے پورا نقل کرنا ناممکن تھا۔ علامہ صاحب نسخے کو نقل کر رہے تھے کہ انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ جیسے ہی سوئے تو خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ان سے فرمایا، حسن بن یوسف ہلی، تم آرام سے سو جاؤ، جب تم صبح اٹھو گے تو اس کتاب کی نقل تمہارے سرانے موجود ہوگی۔ چنانچہ علامہ ہلی آرام سے سو گئے اور صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے سرانے اس کتاب کی مکمل نقل موجود تھی، اور صبح ہوتے ہی علامہ ہلی نے وہ کتاب اس شخص کو بھجوا دی۔ ابن تیمیہ اور علامہ ہلی۔ ابن تیمیہ اپنے دور کا مشہور ناصبی تھا، وہ مذہب شیعہ اور علامہ ہلی پر ناجائز تنقید کرتا رہتا تھا۔ علامہ ہلی نے یہ خطہ لکھ کر اس کے پاس بھیجا، جو کچھ باقی لوگوں کو معلوم ہے، اگر تجھے ان جتنی معلومات حاصل ہوتی تو تو بھی تمام دنیا کا دوست ہوتا، لیکن تو جاہل ہے، تجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اس لیے تو نے یہ عقیدہ قائم کر لیا، جو تیری خواہش کے خلاف عقیدہ رکھے وہ عالم نہیں ہے۔ علامہ ہلی کے اس خطہ کے جواب میں ابن تیمیہ کے بھائی خواہ اناب شناب کے علاوہ کوئی معقول بات نہ کر سکے۔ علامہ ہلی 29 ماہ رمضان المبارک سن 648 ہجری کو پیدا ہوئے اور 21 ماہ محرم سن 726 ہجری کو وفات پائی۔ یافعی نے اپنی تاریخ میں لکھا، سن 726 ہجری کو حلہ میں ابن مطہر شیعی کی وفات ہوئی، جو کہ 80 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ علامہ ہلی کی تالیفات۔ کتاب خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال کی تالیف تک آپ جتنی تالیفات تحریر کر چکے تھے، ان سب کا تذکرہ آپ نے کتاب خلاصہ کے باب ہائے محلہ میں کیا، اور آپ نے فرمایا، من کا حسن بن یوسف بن علی بن مطہر ہلی مصنف کتاب حاضہ حلہ میں پیدا ہوا اور حلہ میں ہی رہائش پذیر ہوں، اور میں نے نمبر 1 منتہی المطلب فی تحقیق المذہب نامی کتاب 7 مجلدات میں تحریر کی۔ اس میں ہم نے فقہ کے تمام مسلمان مذاہب کے فتاوے نقل کیے ہیں اور ان کے ساتھ 7 مذہب شیعہ کے فتاوے بھی نقل کیے، اور اپنے فتاوے کے اثبات قرآن و حدیث و دلائل عقلیہ و نقلیہ سے نقل کیے۔ اس کے علاوہ ہم نے حسب ذیل کتابیں تالیف کی ہیں۔ نمبر 2 کتاب تخلیص المرام فی معرفت الاحکام۔ نمبر 3 غایۃ المرام فی لتحصیل تلمیذ المرام۔ نمبر 4 تحریر الاحکام الشرعیہ علی المذہب الامامیہ۔ یہ اپنے موضوع کی منفرد کتاب ہے، ہم نے اس میں فروع و اختراج کا کیا، جو کہ ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ نمبر 5 کتاب مختلف شیعہ فی احکام شریعہ۔ اس میں ہم نے علماء امامیہ کے اختلافی فتوے کا تذکرہ کیا اور جسے ہم نے درست سمجھا، اس کی تائید کے لیے دلائل پیش کیے۔ نمبر 6 تبصرۃ المتعلمین فی احکام الدین۔ اسی طرح یہاں پہ تقریباً علامہ ہلی کی 61 کتابوں کے نام تحریر ہیں، جو کہ زیادہ تر عربی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے میں ذرا مشکل آ رہی ہے، اس لیے بعد میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شیخ فخر الدین محمد بن شیخ جمال الدین بن مطہر ہلی۔ آپ آل مطہر کا افتخار اور اپنے والد بزرگوار کا جمال تھے۔ عقلی و نقلی علوم میں آپ بے مثال محقق اور اولو فہم و فطرت میں بے نظیر تھے۔ حافظ ابرو شافعی نے ان کی مدح و ثنا لکھی اور کہا ہے کہ وہ اپنے والد بزرگوار علامہ ہلی کے ساتھ سلطان محمد خدا بندہ کے دربار میں آئے تھے اور آپ اعلیٰ خصال و ملکات کے حامل دکھائی دیتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی پیشانی سے نور اجتہاد چمکنے لگا تھا۔ شیخ فخر الدین نے اپنی کتاب قواعد کے خطبے میں لکھا، میں نے اپنے والد بزرگوار سے معقول و منقول علوم کی تحصیل مکمل کی اور ان سے اپنے اصحاب کی احادیث کا استفادہ کیا، تو میں نے اپنے والد علام سے کتاب قواعد لکھنے کی اجازت طلب کی، جو کہ انہوں نے عذرائے شفقت عطا فرمائی۔ مذکورہ کتاب کے سن تالیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی تالیف کے وقت ان کی عمر 10 سال سے بھی کم تھی۔ شہید ثانی اعلیٰ مقامہ نے اس پر اپنے تعجب کا اظہار کیا اور اسے مستند قرار دیا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں تعجب کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے خود ہی درایہ اصول حدیث کی شرح میں اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذہین افراد پیدا کیے جو کہ 10 سال کی عمر میں اوج کمال کو پہنچے۔ شہید ثانی نے خود حسن بن داؤد سے روایت کی کہ ان کے دوست سید غیاث الدین بن طاؤس نے جب پڑھائی شروع کی تو 4 سال کے قلیل وقت میں وہ استاد سے مستغنی ہو گئے تھے۔ ابراہیم بن سعید جوہری نے بیان کیا، میں مامون الرشید کے دربار میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک 4 سال کا بچہ لایا گیا جسے سارا قرآن مجید حفظ تھا اور اجتہاد رائے سے بھی باخبر تھا، لیکن جب اسے بھوک نے ستایا تو اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ابن سینا کے متعلق بھی کم و بیش ایسی داستان مشہور ہے۔ علامہ ہلی کا وصیت نامہ۔ شیخ فخر الدین نے اپنی پہلی تصنیف کتاب قواعد کے آخری میں اپنے والد بزرگوار کا وصیت نامہ نقل کیا ہے جو انہوں نے ان کے نام تحریر کیا تھا، اور وصیت نامہ نقل کرنے سے پہلے شیخ فخر الدین لکھتے ہیں، یہ میرے والد کا وصیت نامہ میرے لیے بہترین ہدیہ ہے، میں اپنی کتاب کو اس وصیت نامے سے محروم کرنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ ہے، اے فرزند دل بند، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے تیری مدد فرمائی اور تجھے اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجھے اپنی محبت و رضا کے راستوں کی آشنائی عطا فرمائے، اور تمہاری تمام نیک خواہشات پوری کرے، اور دونوں جہانوں میں تجھے سعادت عطا کرے، اور تمہاری آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اور تمہیں باسعادت طویل عمر اور فراوانی رزق سے مالا مال کرے، اور تمہارے اعمال کا اختتام نیکیوں پر ہو، اور خدا تمہیں خوش نصیبی کے اسباب فراہم کرے اور اپنی عظیم برکات کا تم پر نزول فرمائے، اور تمہیں ہر مصیبت و نقصان سے محفوظ رکھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس مختصر وصیت نامے میں احکام اسلام کا لب لباب اور شریعت طاہرہ کا مقصود تیرے لیے مختصر عبارت میں لکھ رہا ہوں، اور اپنے اس وصیت نامے سے تمہارے لیے حق کا واضح راستہ بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت میری عمر 50 سے تجاوز کر چکی ہے اور 60 کی دہائی میں داخل ہو چکا ہوں، اور یہ عمر کا وہ حصہ جس کے متعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر کا یہ حصہ موت کی حشر سامانیوں کا ابتدائی حصہ ہے، اور عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے، اس لیے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وصیت کو فرض کیا ہے اور موت کے وقت بھی مجھ پر وصیت کو فرض کیا ہے۔ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی قائم کر رہنے والا طریقہ اور لازمی فریضہ اور بچانے والی ڈھال اور باقی رہنے والا سرمایہ ہے، اور قیامت کے دن جب کہ آنکھیں پتھرائی ہوں گی اور کوئی مددگار موجود نہ ہوگا، اس دن تقوی ہی انسان کے کام آئے گا۔ اور میں تجھے احکام خدا کی پیروی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تجھے وہ افعال سر انجام دینے چاہیے جن میں خدا کی رضا مضمر ہو، اور جن امور سے اللہ نے منع کیا ہے میں تجھے ان سے پرہیز کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تجھے کمالات نفسانی اور فضائل علمیہ میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اور فطری خسارہ کو چھوڑ کر فلاح کی راہ اپنانی چاہیے، اور جہالت کے گڑھے سے نکل کر کمال کی چوٹی پر چڑھنا چاہیے، اور جہال کی مجلس چھوڑ کر اوج عرفان تک پہنچنا چاہیے، اور میں تجھے سخاوت، بھائیوں کی امداد اور برائی کرنے والے سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ خبردار رذیل لوگوں کی دوستی اور جہال کی مصاحبت سے پرہیز کرنا، کیونکہ اس سے انسان میں برے اوصاف و عادات جنم لیتے ہیں۔ تجھے ہمیشہ علماء فضلہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت کے اثر سے تم کمالات انسانی کو حاصل کر سکو گے، اور نادانستہ مسائل کے حل کے لیے تمہارے اندر ایک ملکہ پیدا ہوگا، اور تمہارا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور تجھے صبر و توکل اور رضا کی صفات سے وابستہ رہنا چاہیے، اور ہر شب و روز تجھے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور تجھے اپنے پروردگار کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور تجھے مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، بالخصوص یتامہ اور عاجز افراد کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی ٹوٹے ہوئے شخص کو مزید توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تجھے نماز شب کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے نماز شب ادا کی اور وہ مر گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تجھے صلہ رحمی کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، صلہ رحمی سے زندگی دراز ہوتی ہے،
اور تجھے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی دولت کے ذریعے لوگوں سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم حسن اخلاق میں ان سے آگے بڑھ جاؤ، اور تجھے اولاد علی سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بڑی تاکید کی ہے اور ان کی مودت کو اجر نبوت قرار دیا، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں میں اپنے قرابت داروں کی محبت کے علاوہ تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 4 گروہوں کی شفاعت کروں گا، اگرچہ وہ تمام اہل دنیا کے گناہ لے کر بھی آئیں۔ نمبر 1 جس نے میری ذریت کی مدد کی، نمبر 2 جس نے میری ذریت کی تنگ دستی کے وقت اپنی دولت ان میں خرچ کی، نمبر 3 جس نے دل اور زبان سے میری ذریت سے محبت کی، نمبر 4 اور وہ جس نے جلا وطنی اور مسافرت میں میری اولاد کی حاجات پورا کرنے کی کوشش کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو عرصہ محشر میں ایک منادی ندا دے گا، اے مخلوقات خاموش ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر تمام مخلوقات خاموش ہو جائیں گی۔ اس وقت رسول خدا ارشاد فرمائیں گے، اے گروہ مخلوق، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں آج اسے اس کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ حضرت کے جواب میں لوگ کہیں گے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمارا بھلا آپ پر کیا احسان ہو سکتا ہے، اللہ اور آپ نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ رسول خدا فرمائیں گے، ہاں درست ہے، میرا مقصود یہ کہ جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو یا ان سے بھلائی کی ہو یا انہیں بے لباسی کے وقت لباس کپڑا پہنایا ہو یا ان کے بھوکے کو سیر کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ آپ کا یہ اعلان سن کر بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے مذکورہ اعمال بجا لائے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ندا بلند ہوگی، میرے حبیب محمد، میں نے ان کا بدلہ تیرے ذمے کر دیا ہے، اور جہاں تو چاہے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مقام وسیلہ میں رہائش عطا فرمائیں گے، جہاں انہیں ہر وقت محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ تجھے علماء و فقہا کی تعظیم و تکریم بجا لانی چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مسلم فقیہ کا احترام کیا تو قیامت کے دن جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس پر راضی ہوگا، اور جس نے کسی مسلم فقیہ کی بے ادبی کی تو جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا اور عالم کے دروازے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا ہے، اور علماء کی ہم نشینی عبادت ہے۔ تجھے علم کے اضافے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، کیونکہ دینی دانش مند انبیاء کے وارث ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ فضا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور ملائکہ خوش ہو کر طالب علم کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ خبردار، علم کو کبھی نہ چھپانا اور مستحقین سے اسے نہ روکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات و ہدایات کو ہمارے لیے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ معصوم کا فرمان ہے، نااہل افراد کو حکمت دے کر حکمت پر ظلم نہ کرو، اور اہل افراد کو حکمت سے محروم کر ان پر ظلم نہ کرو۔ تجھے کتاب خدا کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے معنی میں غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ تجھے احادیث پیغمبر اور ان کے آثار کی تلاش میں مصروف رہنا چاہیے، اور ان کے معنی پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور میں تیرے لیے بہت سی کتابیں تحریر کر چکا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ تجھے پہنچے گا، اور جس چیز کا فائدہ مجھے ملنا ہے وہ یہ کہ تو اپنے بعض اوقات میں میرے لیے اللہ سے رحم کی درخواست کرے اور کچھ اطاعت کا ثواب مجھے عطیہ کر دے، اور تجھے میرا ذکر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ورنہ اہل زمانہ تجھے غدار سمجھیں گے، اور ہر وقت بھی تجھے میرا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگ تجھے عاجز سمجھیں گے۔ تجھے میرا ذکر اپنی خلوت کی لمحات اور اپنی نماز کے بعد کرنا چاہیے، اور تجھے میرا واجب الادا قرضہ اتارنا ہوگا، اور جن لوگوں سے میں نے
وعدے کیے تجھے وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے، اور بقدر امکان میری قبر پر آنا اور قرآن مجید کی کچھ تلاوت کرنا، اور جو بھی نئی کتاب لکھے وہ میری قبر پر ضرور سننا۔ میری طرف سے تیرے نام یہی وصیت ہے، اور میری طرف سے خدا تمہارا نگہبان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 54 کا اختتام کرتے ہیں۔